الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مصیبتوں کا سلسلہ جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر ہے. یہاں آزمائشوں کا آنا لازمی ہے، ہر ایک پر آتی ہے آزمائشیں. کوئی آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا میں رہتے ہوئے کہ وہ بالکل 100% عافیت میں ہے. نہیں، کوئی آدمی بھی نہیں. دنیا کے اندر جن مقدس ہستیوں نے قدم رکھا، جن کو ہم انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان پر بھی آزمائش آئی، دارالامتحان. تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم 100% عافیت میں ہیں، یا یہ خیال اپنے لیے جما دے کہ ہم پر کبھی مصیبت آنی ہی نہیں ہے. نہیں آئے گی، مصیبتیں ہیں اور مصیبتیں آئیں گی. البتہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عافیت کا سوال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کثرت سے عافیت مانگیں، عافیت پر شکر گزاری کی نعمت کا سوال کریں، تمام عافیت مانگیں، دوام عافیت مانگیں. دعا کے اندر یہ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والشکر علی العافیہ وتمام العافیہ ودوام العافیہ. اے اللہ، ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور عافیت پر شکر گزاری کی نعمت کا سوال کرتے ہیں، تام اور 100% عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی عافیت کا سوال کرتے ہیں، دوام العافیہ. تو پھر ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دعا مانگنی ہے عافیت کی، اور ایک طرف یہ بھی بات ہے کہ ہر ایک کو مصیبت سے دوچار ہونا ہے، مصیبتیں آئیں گی. تو پھر کیا تطبیق دی جائے گی؟ دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں کس طرح ان آیات کو سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں. مصیبتیں تو سب پر آئیں گی، البتہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل رکھے گا، اس پر بھروسہ کرے گا، اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، اعمال کے اندر وہ توجہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، تو جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اس کو اطمینان بھی اتنا ہی حاصل ہوگا جس کو عافیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. دل کے اطمینان کا نام عافیت ہے، دل کے اطمینان کا نام عافیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے، اس کی اجازت سے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راستہ دکھائے گا، اس کو دل کو راستہ دکھائے گا، اس کا دل بے قرار اور بے چین نہیں رہے گا.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کی کیفیت کو، وہ جانتا ہے تم کس مصیبت کے اندر مبتلا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست تسلی کا سامان دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بھروسہ رکھو گے اور اعمال قائم کرو گے، معاملات کو درست رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرو گے، تو تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ابھی بھی تمہارے لیے، یعنی جس وقت تم مصیبت کے اندر مبتلا ہو، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال کو جانتا ہے. جب کسی کو یہ کہا جائے نا کہ میں تمہارے حال سے واقف ہوں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہے. اسے سکون ملتا ہے ایک طرح کا کہ کم سے کم کوئی تو ہے جو میرا درد اور دکھ شیئر کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے معلوم ہے تجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں ہر چیز جانتا ہوں، تو اندازہ لگاؤ یہ تسلی کا کتنا بڑا سامان ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور یؤمن باللہ کا مطلب بھی سمجھا دیا کہ کون ہے وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، کون ہے وہ جو میری طرف لپکتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو میری مانتا ہے اور میرے رسول کی مانتا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میری اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. اللہ اکبر. قرآن علم اور علم کا خزانہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے، لیکن ہم نے فقط اس کو برکت کا خزانہ مان لیا ہے. قرآن کریم کو محض پڑھا جاتا ہے برکت کے لیے. یہ علم کا بہت بڑا سمندر ہے. غیر اصل میں آج کے بات کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو دوسروں کو دیکھ کر اور خود اپنے آپ کے اندر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، جس کو اتعاظ بالغیر کہا جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ابھی بیان کیا گیا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانا چاہیے، اس کو اعمال کے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے، مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، آدمی عافیت میں آ جاتا ہے. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے، یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے، عمل کی طرف رغبت، آخرت کی تیاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان، یہ یوں نہیں تھوڑی آ جاتا ہے. آدمی کو سوچنا پڑتا ہے، دوسروں کو لے کر غور و فکر کرنا پڑتا ہے. ایک بہت دو بیماریاں ہیں مسلمانوں میں، دو بیماریاں. ایک بیماری تو یہ کہ وہ بے عمل ہے، یعنی عمل کے اندر ڈکلائن آتا جا رہا ہے، دن بدن اعمال کے اندر سستی کرتی جا رہی ہے. فرائض کو بھی آدمی جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا نہیں کر رہا. فجر کی حالت دیکھ لو، فجر کی نماز اگر تمام مسلمان قائم کرنے پر آمادہ ہو جائیں، فجر کی نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تمام تر مسلمان اس طرح قائم کرنے لگے جس طرح رمضان المبارک میں قائم کرتے ہیں، دنیا کے احوال کو بدلتے دیر نہیں لگتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم عمل کے اندر اگر کمی کرتے جاؤ گے تو مصیبتوں کا دروازہ کھلے گا. یہی اس آیت کا خلاصہ ہے جو شروع میں نے تلاوت کی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو یاد رکھو کہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے عمل ایسے کیے تو مصیبتیں ایسی آئی. دراصل سمجھانے کا مقصد یہ کہ آدمی عمل والی زندگی کی طرف کیسے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرے. ایک بیماری تو مسلمانوں کے اندر یہ کہ وہ بے عمل ہے، اور دوسری بیماری یہ ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتی. غور و فکر نہیں کرتی. یہ غور و فکر چھوٹ گیا اس لیے بے عمل ہوئے، اور بے عمل ہوئے اس لیے مصیبتیں آئیں. آپ سمجھ رہے ہو میں کس طرف جا رہا ہوں؟ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. خواہ وہ اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہو یا دوسروں پر غور و فکر کرنا ہو. آدمی اپنے بارے میں غور کرے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ستاری کا معاملہ پیش آ رہا ہے، میں نماز چھوڑ رہا ہوں، دن بدن نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستاری کا معاملہ پیش آ رہا ہے، میں غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھپا رہا ہے، میں غلط بول رہا ہوں، میں والدین کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے چھپا رہا ہے. لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اگر جان لیں میری حقیقت کو تو مجھے تھوکے بھی نہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ستاری کے معاملے پر آدمی غور نہیں کرتا، اپنے اوپر غور نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر غور کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور آج ہم نے اپنے اوپر غور کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قائم کردہ پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر یہ جو پردہ رکھا ہے، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کھول ہی نہیں سکتا، علیہ باللہ. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو وہ پردہ کھول بھی سکتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پردہ کھول نہیں سکتا. ایک چور کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پکڑا گیا. اس چور نے یہ کہا حضرت عمر سے کہ مجھے سزا مت دو، پہلی مرتبہ میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر دو، درگزر کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے پہلی مرتبہ نہیں کیا یہ کام. دلیل کیا ہے اس بات پر؟ اس لیے کہ پروردگار پہلی مرتبہ میں اس طرح راز فاش نہیں کرتا. یقیناً تو نے یہ جرائم پہلے بھی کیے ہوں گے اور آج تیرا یہ جرم باہر آیا ہے. اس نے اقرار کیا، اس نے قبول کیا کہ ہاں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، مجھ سے پہلے بھی ہو چکا ہے. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، کہیں اس کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے کو کھولنے پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ایک تو ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا چھوڑ دیا، معاملے کو، گناہوں کو ہلکا لینے لگے. اور دوسرے کہ ہم نے دوسروں پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. دوسروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر غور کرنا چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے. ہمیں دوسروں کے بارے میں تو یہی سمجھنا ہے کہ ان پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. وہ یہ جانے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. البتہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کہیں یہ کوئی گناہوں کی نحوست ہے، گناہ کی نحوست کی بنیاد پر یہ مجھ پر مصیبت آئی ہے. اور فوراً جب کسی کو مصیبت کے اندر مبتلا دیکھے تو آدمی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت اس پر ڈالی ہے، مجھ پر بھی ڈال سکتا تھا. ہمیں دعا سکھائی گئی ہے حدیث شریف میں، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاک بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاک بہ، جس نے ہمیں اس مصیبت سے عافیت بخشی جس مصیبت کے اندر میرے بھائی کو مبتلا کر دیا. وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس پروردگار کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں بہت سی مخلوق پر فضیلت دی ہے. یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ دعا زور سے نہ مانگی جائے، دل کے اندر مانگی جائے، یا اس طرح آہستہ الفاظ میں مانگی جائے، آواز میں مانگی جائے کہ سامنے والے کو سنائی نہ دے. یہ اخلاق جو اسلام میں سکھائے جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس دعا کو سن کر جو مصیبت زدہ ہے اس کے دکھ کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کا دکھ بڑھ جائے. اس لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اس دعا کو پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھنا ہے. الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاک بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیعافی اللہ ویبتلیک. کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث میں منع کیا گیا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اگر تمہارے بھائی کو تم مصیبت کے اندر مبتلا دیکھو تو پھر اس پر ہنسی اور خوشی کا اظہار مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو عافیت بخش دے اور تمہیں اس مصیبت کے اندر گرفتار کر دے. حدیث میں آتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اس طرح اظہار کرنے سے ہم اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں. البتہ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی پر مصیبت کو آتے دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر عالمی لیول پر مسلمان پریشان ہیں، عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، لیکن کبھی بھی ہم نے ان کی خبروں کو سن کر دل کے اندر دکھ محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس مصیبت کے اندر مبتلا کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر رکھا ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم غور کرتے ہیں ہمارے اعمال پر کہ کہیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہمارا بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. انٹرنیشنل لیول پر مسلمان پریشان ہیں، اس لیے اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آدمی
بلا خوف و خطر لوگوں کو دھوکہ دے جا رہا ہے اور لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے, پارٹیاں اڑ جاتی ہیں, کہا جاتا ہے بازار کے اندر عام ہے, کسی کو خوف بھی نہیں, جو بھی نہیں لگتی. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. دنیا تو اس آدمی کی بگڑتی ہی بگڑتی ہے, بظاہر ایسے 4 دن کی چاندنی نظر آئے گی اور لوگوں کے پیسے لے کر پھر رہا ہے تو, لیکن یہ پیسہ جتنی جلدی آتا ہے اس سے 10 گنا تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے, اور اس کو ہی ختم نہیں کرتا, اس کے ارد گرد جو اس کے خاندان والے اسے بھی ختم کر دیتا ہے. اس لیے ایسی کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ, لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچاؤ, لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی اسی طرح ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کے احکام پر آدمی عمل کرتا ہے نا, تو دنیا کی حکومت اس کے سامنے آ جاتی ہے, چلی جائے کہ اس کی دکان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا دروازہ اس طرح کھلتا ہے. اس لیے تمام تر گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے, یہاں تک کہ کسی کی موت پر بھی غور کرنا چاہیے. آج قبرستان بھی کھیل تماشا مذاق ہو رہا ہے, دنیاوی باتیں ہو رہی ہے قبرستان کے اندر, غلط ہے. غور کرنا چاہیے آدمی کی موت پر بھی, 2 باتوں پر غور, کہ ایک دن مجھے بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, منہ دکھانا ہے. اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ گھر والوں پر مصیبت آئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی اگر نیک عمل کرنے لگتا ہے تو مرے گا نہیں مریں گے, لیکن مرنا تو ایک چیز ہے, فطری چیز ہے, اس کا واقع ہونا تو لازمی ہے. لیکن آدمی کو اس طرح کے واقعات پر صبر کی توفیق مل جاتی ہے, اس کا دل مطمئن رہتا ہے, دل کے اندر اطمینان کی کیفیت رہتی ہے, وہ بے قرار اور بے چین نہیں رہتا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو کہنے کا خلاصہ ہے کہ آدمی کو موت پر بھی غور کرنا چاہیے, کسی کی موت کے بارے میں بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. موت کے اوپر غور کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا. قبرستان کو عبرت کی جگہ سمجھنا چاہیے تھا, اس کو بھی لوگوں نے چھوڑ دیا. اس لیے ان سب باتوں پر کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے بھی تم غور کرو, تمہارا دماغ لگاؤ, دماغ چلاؤ. دعا سکھائی جاتی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بڑی پاک ذات ہے وہ جس نے ہمارے لیے میری اس 2 ویلر کو, میرے 4 ویلر کو کام میں لگا دیا, ورنہ اگر یہ بے قابو ہو جائے تو میرے کنٹرول میں کہاں تھا اس کو کنٹرول کرنا. وما كنا له مقرنین, میرے کنٹرول میں یہ چیز تھوڑی رہ سکتی تھی, کنٹرول میں رکھنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اور یقیناً ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا سکھا رہی ہے شریعت؟ حالانکہ کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر اوپر سے دیکھتے ہیں تو, کہ ایک طرف سواری کی بات چل رہی ہے, ایک طرف وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, پروردگار کی طرف لوٹنے کی بات جاری ہے. دونوں کے درمیان جوڑ کیا ہے؟ شریعت سکھا رہی ہے کہ تم اس حالت میں بھی بیٹھ کر غور کرو کہ پروردگار کو ایک نہ ایک دن تمہیں جواب دینا ہے. جس طرح تم اس سواری پر بیٹھے ہو, اس طرح ایک نہ ایک دن تمہیں تمہارے جنازے پر بھی لٹایا جائے گا. اور جس طرح ایک سواری پر بیٹھ کر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہو, تم جنازے پر لٹا دیے جاؤ گے, اور اس دار بانی سے دار آخرت کی طرف تمہیں سفر کرنا ہوگا. سکھایا جاتا ہے آدمی سواری پر بیٹھ کر بھی غور کرے کہ پروردگار کو جواب دینا ہے. جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی, لوگ سوچنے لگیں گے, غور کرنے لگیں گے کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے, تو عمل کی طرف رغبت پیدا ہوگی. جب عمل کی طرف رغبت پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب کنیکشن قائم ہوگا تو جو مصیبتیں آئیں گی اس کے اندر بھی وہ اپنی راستہ دکھا لے گا, اپنا راستہ نکال لے گا. یہ خلاصہ ہے اس آیت کا. ما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ, ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ, ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.